کیا حال چال ہے مسعود بھائی؟ وہی ہیں جو 20 سال پہلے تھے؟ نہیں، پورے رنگ بدل گیا، عمر والے بال جا کے گندے ہو گئے۔ اچھا، پہلے بیوی والے تھے، اب مصیبت ہو گئے۔ پہلے ہماری ضرورت تھی، اب ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جیسا بھی رشتہ ہوا تھا تو بہت قبول قابل قبول تھے۔ اب مسئلہ ہے کہ تو ہمارے گھر آیا کیوں تھا؟ تو نہیں آتا تو ہمارے اماں کی نظر نہیں پڑتی۔ اب تو بہرحال اب جب تک ضرورت تھی تیری خدمت کری، اب دیکھتی ہوں تو جو کرے گا میں الٹا کروں، تو اب وہ ہم جو ہے الٹے کے زد میں آ گئے۔ تو ہمارا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا جو ہمیشہ یہاں ہوتا تھا، ہمیں مشتاق وہ بیدار یا الہی ہے ماجرا کیا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد اس کا ترجمہ پتا چلا کہ ہم تو ایسی زندگی گزارے، ہم اتنے آگے لگا کہ ہم غلط ہی ہو گئے۔ تو اب ہمارے نصیب اوپر ہی بنتے ہیں، چاہے انسان کچھ بھی کرے، نصیب اوپر ہی بنتے ہیں، نصیب ہم کو کوئی نہیں بنتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا راستہ چلنے کے بعد پتا چلا کہ ہم الٹے چلے۔ بھائی وہ سن 88 میں کہا گیا کہ کسی چیز نے منشور نہیں لکھی اور الیکشن ہو رہا ہے، ہمارے ذہن میں آیا کیوں نہ ہم پیپلز پارٹی کا منشور لکھیں، تو ہم نے خود ہی اپنے طور سے ایک منشور بنا لیا تھا کہ تاکہ دنیا دیکھے۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے، یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ مجھ کو ملے گی، اس ملک کی قسمت میں جو تباہی ہے وہ ہم سے ملے گی۔ نہ گھبراؤ دیسی میں وہ بھنگ کے غم خار ہو، ہم آئیں گے تو بدیسی سرے عام ملے گی۔ یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ مجھ کو ملے گی، جو دیکھ نہ ہو ہمارے عنایتوں کی نظیر، شکل جے رحم وہ معراج ملے گی۔ یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ مجھ کو ملے گی، تم آؤ تو پھر سے سلطان المیان، ہر چیز تم کو نہیں ملے گی۔ یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ مجھ کو ملے گی۔ ابھی سن 98 میں جب ایم ایل کانسی کو دیا گیا امریکہ، تو $20,000 اس نے دیے، تو ایک وہاں کے وکیل نے کہا کہ بھائی یہ قوم کو کیوں آپ نے 20 لاکھ روپے دیے؟ تو $20 پہ اپنی مائیں بہنیں بیچتی ہیں۔ تو اس پہ ہم نے ایک شعر کہا تھا کہ ہنا تو جھڑ گئی، ہاتھوں میں لالی آ گئی، کیا بچا تھا جو ایک گالی اور آ گئی۔ یہ ہم انٹرنیشنل گالی یافتہ ہیں۔ ہاں، ان پہ لکھا ہے، پیر صاحب پہ لکھا تھا کہ زندگی میں کئی کارواں دیکھے، ہر کارواں کو بے رواں دیکھا، آئے کئی میر کارواں حیدر، ہم نے تو ہر میر کارواں کو رہزن دیکھا۔ ہاں، ضیاء الحق پہ لکھے تھے بڑے اسلامی نظام پہ، صداقت امین کوئی ضیاء الاسلام ہے، در حقیقت دیکھے تو سب کے سب ملحد اسلام۔ تو یہ شاعری انسان کو مروا دیتی ہے، لیکن اچھی شاعری جو ہے وہ مروا دیتی ہے۔ اب یہ منشور اگر کہیں آ گیا، حیدر علی بھی ڈھونڈتے ہوئے پہنچیں گے لوگ، اور نہیں بنے گا منشور۔ آگے منشور پورا پڑے نہیں پڑے؟ ہاں، میرے خیال سے کچھ رہ گیا، کچھ سینسر بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ لکھا تھا میں 88 میں، 88 سے اب تک کچھ نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ ارے بہت کسی ہم آفس میں تو خوب سناتے تھے، مگر منظر عام پہ نہیں آئے۔ اچھا، جنرل صاحب پہ لکھے تھے ہم نے، رکھ کر نالی بندوق کی تاکید ہے جرنیل کی، داغ ڈالوں گا گولی جو تو نے کبھی اب کی بات کی۔ اور سب سے پہلے لوگوں کو وہ ملا تھا ایریا 14,000 روپے، جو شہر میں رہتے تھے، ہم کو ملے تھے 2,000۔ تو یہ پہلا شعر تھا ہمارا، رات 1:30 بجے نائٹ ڈیوٹی میں تھے، تو پہلا شعر ہم نے بھیجے تھے، کوئی بنتا ہے بنے مقدر کا سکندر، ہم تو ہیں سالے صدا کے دلندر کے دلندر۔ یہ ہمارا سب سے پہلا شعر۔ اوجڑی کیمپ جلا تھا، اوجڑی کیمپ میں بم پھٹا تھا، تو جب ہم نے شعر کہا تھا کہ مچ گیا شور کیا اوجڑی کیمپ جل گیا یارو، میرا بھی تو شہر ہر روز جلایا گیا ہے۔ یعنی 88 میں ہم نے لکھا۔ 86 میں کراچی میں صدر میں نہیں ہوا تھا دھماکہ ہوا تھا 86 میں، شارع فیصل والا، اورنگی والا، تو 88 میں اوجڑی کیمپ میں ہوا تھا۔ اب کے منان جا رہے تھے تو ہم نے رو رہا تھا بہت، تو ہم نے اس کو چند اشعار لکھ کے دیے تھے،
اب کے جو آؤ تو کچھ کھا کے مدینہ لاؤ، اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کے لحد پر. اب کے جو آنا تو کچھ کھا کے مدینہ لانا، اپنے بچھڑے ہوئے پیاروں کے لحد پہ بکھرا جانا. نہیں سمجھ پا رہا ہوں. لہد بولے تو خبر پہلی بار سنی ہے. واہ، بولتے رہے لحد میں اتار رہے تھے. ہاں لحد تو بول رہا ہوں. اچھا محبت پہ کیا رہا ہے آپ کو؟ محبت بیوقوفی کا نام ہے، اور محبت ہمیشہ عورت سے ہوتی ہے. عورت ایک بلی ہوتی ہے، جب تک غرض مند ہوتی ہے تو آپ کے آگے پیچھے پیٹھ رگڑتی ہے، اور جب غرض پوری ہو گئی تو پنجے نکالتی ہے، پھر وہ چڑیل انٹی بن جاتی ہے. ہر عورت کی یہی فطرت ہے. ہم بھی غصہ کر رہے ہیں. مرد کو چاہیے کہ 45 سے 50 سال کے اندر مر جائے. بچے بھی یاد کرتے، بیوی بھی یاد کرتے. زیادہ جزاک اللہ، کیا ڈیفینیشن ہے، ویری گڈ. شادی کیوں کرتا ہے؟ مرد ہے. حضرت آدم کو کیوں اتارا اللہ میاں نے؟ وہ اب ہے. پھر پتا ہے کرنے کرانے کے بعد کیا بولتی، تو مرد تھا، تو مرد تھا، تجھے تو عقل تھی نا، میں تو عورت تھی. اب تو عورت کے پیر کے نیچے اگر جنت ہے، مگر وہ لاکھوں میں ایک عورت ہے. عورت سب سے پہلے جب آئے گی تو آہستہ آہستہ گریجویلی اپنوں کو دور کرتی ہے. گریجویلی اپنوں کو دور کرتی ہے. آپ بولتے جو کچھ ہے تم ہی ہو محبوب میرے، کیوں نہ تمہیں پیار کروں، آپ اپنے سے دور ہوتے جاتے. پھر بچے ہوتے، بڑے خوش ہوتے، یہ بچہ وہ بچہ مرد لاتا گھر میں. جیسا جیسا بچے بڑے ہوتے تو بولتے بیٹے اولاد تو میری ہے. پھر وہ اولاد کی طرف آئے گی. پھر ایسا کیوں ہے؟ ایسے کیوں عورت کی ڈپینڈنس ہے؟ یہ میں آپ کو تخلیہ میں بتاؤں گا، ابھی اس محفل میں نہیں سنا. اچھا اس کی ڈیفینیشن ہے نا، اس کی ایک نیچر ہے. اس سے کوئی بچاؤ کا طریقہ؟ کوئی نہیں. اس سے دوسرا بچاوا طریقہ دوسری شادی. دوسری شادی؟ ہاں، ایک گھوڑا نہیں بھاگا تو دوسرے گھوڑا بھاگتا. شادی کے اوپر شادی یا شادی چھوڑ کے دوسری شادی؟ نہیں، شادی کے اوپر شادی. آپ کو چار جائز ہے. کیا جاتا ہے؟ ہاں، مگر وہ یورپ میں نہیں، ادھر. ہاں صحیح بات ہے. یورپ میں نہیں، ادھر. یورپ میں تو سب کچھ دینا پڑے گا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. ہاں، جوڑے ایشیا میں بنتے ہیں، جوڑے یورپ میں نہیں بنتے. وہاں کیا بنتے ہیں؟ نہیں بنتے. وہاں کیا ہوتا؟ وہاں گھوڑے ہوتے. ارے ہاں گھوڑے مس ہو گئی، مسز سے پھر مس ہو جاتی. جوڑے صرف ایشیا میں بنتے نہیں بنتے. بولتے نا جوڑے تو اوپر بنتے، مگر افریقہ کے جوڑے اوپر نہیں بنتے. یورپ کے جوڑے اوپر بنتے، ٹائم پاس کے لیے پیریڈ. صحیح بات.